اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کے 11 ناموں کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں اور معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے کس طرح آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کی قسمت بدل جاتی ہے، کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی، سارا سال مصیبتوں سے حفاظت رہے گی۔ تو یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، سرکار غوث اعظم کے ناموں کا وظیفہ ہے، بڑی 11ویں شریف کا۔ تو آپ نے ضرور 11ویں ربیع الثانی کی 11ویں کو یہ وظیفہ کر لینا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم سراپائے جود و کرم حبیب مکرم محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ تو حضور غوث اعظم کے ہم کرامات بھی بیان کریں گے کہ ہمارے غوث اعظم مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ جب الحمدللہ کہتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیٹ ہی سے جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ عز و جل کے اس ولی کو جگہ دے دے۔ تو ایک مرتبہ برگاہ غوثیت امام میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، علی جاں میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اس وقت وہ اچھی ہو گئی۔ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فرماتے ہیں، مرگی بہت خبیث بلا ہے اور اس کو ام الصبیان بھی کہتے ہیں۔ بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں، اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرا یعنی مرگی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے ضرور چلی جاتی ہے تو یہ فی الحقیقت ایک شیطان ہوتا ہے، شریر جن ہوتا ہے جو انسان کو ستاتا رہتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس سے کیسے بچائیں، تو اس کا یہی نسخہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یعنی مرگی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظ رہیں گے۔ تو ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی۔ فرمایا، مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو، جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا۔ چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنی شروع ہو گئی۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب سے تخفیف ہو جائے گی۔ تو آپ نے ڈوبی ہوئی بارات کا قصہ تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کی یاد تازہ کر لیں کہ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث اعظم دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گڑیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، ضعیفہ کا اکلوتا خوب روح بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔
حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا ہے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتدائے حکمت چند دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزاء جسم اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ اب یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دلہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو، رب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ تو ہمیں بھی حضور غوث اعظم کے وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم کے وسیلے سے مانگی گئی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے۔ آپ ایک چھت کی مثال لے لیں، چھت پر پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سیڑھیاں نہیں ہوں گی تو ہم ڈائریکٹ کبھی بھی چھت پر نہیں پہنچ سکتے، تو وہ سیڑھیاں ایک وسیلہ ہوتی ہیں۔ جو بنا سیڑھیوں کے چھت پر چڑھنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چڑھ پاتا اور آدھے راستے سے ہی گر جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کے لیے جو بڑی 11ویں شریف کا آسان وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ کیا ہے؟ اس کے کرنے سے سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت کر لیں، سارا سال مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے 11 کھجوریں لے لینی ہیں، ابھی سے کھجوروں کا انتظام کر لیں۔ 11 کھجوریں اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد ان 11 کھجوروں کو آپ کدھر کدھر استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی۔ تو آپ نے ان 11 کھجوروں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینے ہیں نام حضور غوث اعظم کے۔ پہلا نام آپ نے پڑھنا ہے سید محی الدین سلطان، دوسرا محی الدین قطب، محی الدین خواجہ، محی الدین مخدوم، محی الدین ولی، محی الدین بادشاہ، محی الدین شیخ، محی الدین مولانا، محی الدین غوث، محی الدین خلیل، محی الدین۔ تو یہ 11 نام اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کھجوریں کسی بھی کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جو بیمار ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، جو ذہنی کمزوری ہے ان کو کھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے والدین بیمار ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، پیٹ کے کوئی مرض ہے اس کو کھلا سکتے ہیں۔ پورا سال آفتوں مصیبتوں سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ آپ کے گھر میں پورے سال نہ آفت آئے گی، نہ مصیبت آئے گی، نہ پریشانی آئے گی، بلکہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کے رزق میں اضافہ ہو، وہ صبح کے وقت ان کو کھلا کر بھیج دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ کیسے رزق کی ریل پیل ہوگی اور رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور فی امان اللہ۔